السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ انشاءاللہ آج سے ہم قرآن کریم کے درس کے متعلق ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی باریک نکات سے آپ کو آگاہ کریں۔ تو آئیے ہم بغیر دیری کیے ہوئے قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم قرآن کریم کے درس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور ہم قرآن کریم کی درس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت نہیں ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں دو ترتیبیں ہیں، ایک تو ترتیب نزولی ہے اور دوسری ترتیب وضعی ہے۔ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے، ہم اور آپ بالکل جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سورہ علق کی صورت ہے۔ لیکن وضع اعتبار سے، یعنی قرآن کریم کی ترتیب جو رکھنے کے اعتبار سے، یہ صورت اور یہ آیت تیسرے پارے میں ہے۔ تو اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کی آیات یہ دو طریقے کی ہے، ایک تو ترتیب نزولی اور ایک تو ہے ترتیب وضعی۔ ترتیب نزولی اس کو کہتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اترتی تھی، اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ ترتیب وضعی، جب قرآن کو ترتیب دیا گیا تو یہ صورتیں الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ آیتیں الگ الگ صورتوں میں رکھی گئی۔ اس میں یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ترتیب نزولی اور ترتیب وضعی یہ دونوں کے دونوں اللہ کی طرف سے تھی۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں جوڑ دیا جائے۔ دوسری بات، قرآن کریم کی پہلی آیت تو سب کو پتہ ہے، قرآن کریم میں سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور قرآن کریم کی سب سے آخری آیت واتقون یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ فاتحہ کے فضائل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مسجد میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ من قرآن الکریم قبل ان اخرج من مسجد، میں آپ کو مسجد میں نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سنائی۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسی صورت نہ بتاؤں جو دوسری صورتوں میں سب سے بہتر ہے؟ تو میں نے کہا قلت بلا یا رسول اللہ، بالکل اے اللہ کے رسول آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب فإنها شفاء من کل داء، ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ جس میں ہر بیماری کی شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، جس میں سے ایک نام ہے اس کا فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عربی میں فتح کے ایک معنی آتے ہیں ابتدا کرنے کے، شروع کرنے کے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کی افتتاح کی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کسی چیز کو شروع کیا، یعنی قرآن کریم کی ابتدا اور شروعات سورہ فاتحہ سے، اسی وجہ سے اسے فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ دوسرا نام اس کا سورہ مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان اللہ رب العزت سے ہدایت کی رہنمائی کو مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تیسرا نام اس کا سورہ شافیہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر شفا کو رکھا ہے۔ چوتھا نام اس کا ام الکتاب، کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو۔ اگر ہم مثال کے طور پر جانیں کہ ایک انسان کا بدن ہے اور بدن میں اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ دماغ ہے، اگر انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کا بدن کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کریم کے مغز کو اور پوری قرآن کریم کی بنیاد کو رکھا ہے۔ یہ بڑی مقدس اور بڑی عظیم صورت ہے۔ اور ایک بات، سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، جو صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، خواہ وہ مکہ میں نازل ہو، طائف میں نازل ہو یا کسی دوسری جگہ پہ۔ اور ہجرت کے بعد وہ صورتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ خواہ مدینہ میں نازل ہو یا مکہ میں نازل ہو، کیونکہ فتح مکہ کے بعد بھی جو صورتیں نازل ہوئی وہ تمام کے تمام مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے۔ ایک نکتہ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتدا بھی
اپنی صفت سے کی اور قرآن کی انتہا بھی اپنی صفت سے کی۔ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی صفت جو تمام صفات کا مجموعہ ہے وہ ہے رب، وہ ہے رب۔ قرآن کی ابتدا اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین سے کی، اور قرآن کی انتہا اللہ رب العزت نے قل اعوذ برب الناس، یعنی قرآن کی ابتدا میں بھی اپنی رب والی صفت کو لائے، اور قرآن کی انتہا میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی رب والی صفت کو اللہ رب العزت نے لائے۔ اور ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے ہم تمام کے تمام عالم ارواح میں تھے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسی طریقے سے جب انسان مر جائے گا تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے سوال ہوگا من ربک، اور درمیانی زندگی میں بھی اللہ کی طرف سے یہی سوال ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ غرض اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں بھی اپنے رب ہونے کا تذکرہ فرمایا، زندگی گزارنے کے لیے جو مراحل آئیں گے ان میں بھی اللہ نے اپنے رب ہونے کی صفت کو بیان فرمایا، اور انسان کے مرنے کے بعد جب سب سے پہلے قبر میں سوال ہوگا تب بھی اللہ رب العزت کے رب والی صفت سے اللہ رب العزت نے ہمیں آراستہ و پیراستہ فرمایا۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے سب سے آخر حصہ فرمایا رب العالمین۔ اب عالم کتنے ہیں؟ عالم سے مراد یعنی کتنی مخلوقات ہے؟ ابن مقاتل فرماتے ہیں کہ کل 80,000 اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، جس میں سے 40,000 مخلوقات زمین کی ہے اور 40,000 مخلوقات پانی کی ہیں۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل 18,000 مخلوقات ہے، اور صحیح قول کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کی کتنی تعداد ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق؟ ہم ترجمہ کہتے ہیں تو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان عام الرحمت کو کہتے ہیں اور رحیم تام الرحمت کو کہتے ہیں۔ رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت تمام لوگوں کو ملے، اور رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت مکمل ملے، جس کو ہم سادی مثال میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے اس دنیا میں مسلم بھی کھا رہا ہے، کافر بھی کھا رہا ہے، انسان بھی کھا رہا ہے، جانور بھی کھا رہا ہے۔ لیکن رحیم کی جو صفت ہے یعنی جو مکمل ملیں گی یہ کل قیامت کے دن سے مسلمانوں کو ملیں گی، کافروں کو نہیں ملے گی۔ جو اللہ پہ ایمان رکھے گا اس کو یہ رحمت مکمل طور پر کل قیامت کے دن ملے گی۔ تو یہ رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ آگے کا حصہ انشاءاللہ دوسرے قسط میں، دوسرے جزء میں، دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ آئیں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔